الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہ میری خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ میں اس عظیم آستانے کے احاطے میں آپ سے خطاب کے لیے حاضر ہوں جن کو اولیاء کاملین اور مشائخ کے درمیان لاڈلے مشائخ کے نام سے موسوم کیا گیا اور یاد کیا گیا، اور یہ انصار صحابہ کی آل سے آیا ہوا وہ آستانہ ہے کہ عالم شریف کے متعلق برسوں سے ہم سنتے تو آئے۔ گلبرگہ شریف کے پڑوس میں ایک ایسا شہر ہے جو قطب دکن سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر اولیاء کاملین میں سے ایک ولی کامل اور قطب کامل کی آرامگاہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد اب احساس بھی ہوا کہ عالم شریف میں اور گلبرگہ شریف میں زیادہ فرق آج بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نسبتوں والے لوگ ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق۔ میرے عزیزو، جو یہ لقب ہے نا لاڈلے، مشائخ اولیاء کاملین کی درمیان محبت سے پکارا ہوا لقب ہے، لیکن اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ جو لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی بات منوا کے رہتا ہے، اور اسی لیے آپ بے فکر یہاں پر جیے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ مصیبتیں تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے وہی آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ زیادہ لاڈلا ہوگا تو وہ آزمایا بھی جاتا ہے۔ اس آستانے کے قرب و جوار میں رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت کے لیے یا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کے لیے یا اولیاء کے آستانوں کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے، تو یہ بات تمہاری بھی خوش بختی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں تمہیں چنا ہوا۔ جو بھی حالات ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، عالم شریف کے متعلق غیور مسلمانوں نے بڑی تکالیف بھی یہاں پر اٹھائی ہیں، مصائب بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے سے مشہور بھی ہے، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے ایسی ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں، خامخواہ آپ لوگ جوش میں آ جاتے ہو، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں۔
یا یہ بات گھر والوں کو بھی کہی جا سکتی ہے، گھر میں زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوں، گھر میں تکلیف ہو، راشن پانی کی قلت ہو، تو انہیں بھی صبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے۔ آپ سب کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہماری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب بچے بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ دستور ہے، جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہیں قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے، وہیں سے ابھرتا ہے دین۔ بہت سارے ایسے علاقے